بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی کے اردو کے ایک بہت بڑے قلم کار، لکھنے والے مصنف خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں کچھ بات کریں گے، لیکن اپنے طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کے چند پہلوؤں کو ابتدا میں ہم بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ آگے جا کر ان کی جب اسلوب تحریر اور ان کی کتابوں پر ہم تبصرہ کریں تو اس سے ایک رابطہ اور ایک تسلسل جڑ سکے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر ان کے اسلوب نگارش کے اندر، لکھنے کے انداز کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئیں، اور ہمیں ان کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جائے۔ بلا کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی 2 محرم سن 1294 ہجری کو پیدا ہوئے، 1294 1294 ہجری اور 2 محرم کو پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام تھا علی حسن، لیکن حسن نظامی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بچپن میں ہی خواجہ حسن نظامی کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، نہ والد رہے نہ والدہ رہیں۔ اسی وجہ سے خواجہ حسن نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے قریب ایک معمولی سی بستی میں بڑی غربت کی زندگی گزاری، اور چھوٹی سی عمر میں ہی اخبار بیچ کر زندگی بسر کرنے کا سلیقہ انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ اپنی گزر اوقات، اپنی روزی روٹی وہ اخبار بیچ کر حاصل کیا کرتے تھے، لیکن لکھنے کا شوق تھا تو فرصت کے اوقات میں مضمون نگاری آپ نے شروع کر دی۔ لکھتے تھے اور لکھ کے اسے چھاپنے کے لیے آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ شروع میں آپ جس بستی میں رہتے تھے وہ بستی تھی چھوٹی سی، جس بستی میں مغلیہ خاندان کے افراد قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اصل میں یہ بات تھی غدر کے بعد کی، جنگ آزادی کی بات کی، اور غدر میں مغلیہ خاندان، شاہی خاندان جو تھا وہ تتر بتر ہو چکا تھا، در بدر ہو گیا تھا۔ بادشاہوں کو، شہزادوں کو، ملکاؤں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بچیاں موجود تھیں، چھوٹے بچے موجود تھے جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی بستی کے اندر حسن نظامی صاحب نے رہنا شروع کیا، اور آج بھی میں آپ کرنٹ سچویشن بتاتا چلوں، آج بھی مغلیہ خاندان کے جو بچے ہیں اور جو اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اسی نسل سے جو لوگ ہیں، وہ لوگ آج بھی بہت بری حالت میں ہیں اور اپنے اسی بستی میں رہتے ہیں جس بستی میں انہیں زور زبردستی کر کے انگریزوں نے وہیں پر ہی ٹھہرا دیا تھا اور ان کی تمام جگہیں ضبط کر لی تھیں۔ اور آج بھی بغیر تعلیم یافتہ، ننگے پیر، بھوکے پیاسے وہ بچے جو کسی زمانے میں جلال الدین اکبر، بہادر شاہ ظفر، ظہیر الدین بابر، شاہ جہاں، اورنگزیب، عالمگیر، ان سلطانوں کی اولادیں ہوا کرتے تھے، اور اب بھی اولادیں ہیں، شہزادے اور مہاراجے ہوا کرتے تھے، آج قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں اور آج بھی اپنے آپ کو شہزادہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو شہزادہ، مہاراجہ اور راجہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس اسباب زندگی ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، روکی سوکھی کھا لیتے ہیں، زکوٰۃ پر ان کا گزارا ہوتا ہے، تعلیم ہے نہ تربیت ہے، اور ننگے پیر بدن پر آدھے کپڑوں کے ساتھ وہ آج بھی ہندوستان کے ان انڈمان وغیرہ گاؤں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انگریز کا انتقام تھا جو انگریز نے اس طریقے سے لیا ہے خاندان مغلیہ کے ساتھ کہ آج تک انہیں برتنے نہیں دیا، آج تک انہیں پھلنے پھولنے نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم پھر سے کھڑی ہو جائے اور مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ میں سے کوئی سیاست میں آ جائے اور سیاست میں آنے کے بعد مسلمانوں کو پھر سے متحد کر دے۔ دیکھیے کس قدر سخت انتقام انگریزوں نے لیا ہے، جن کی تقلید اور جن کی پیروی ہم کرتے ہیں اور اپنی اردو زبان کو چھوڑ کر ان کی زبان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ حسن نظامی صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور خاندان مغلیہ کے اس طرح کے بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، مضمون نگاری کا شوق تھا، تو گویا کہ حسن نظامی صاحب کو لکھنے کے لیے ایک ٹاپک مل گیا، وہ تھا مغلیہ خاندان کی قسم پرسی اور ان کی درد بھری داستانیں۔ چنانچہ حسن نظامی صاحب نے مغلیہ خاندان کے ایسے افراد کی درد بھری داستانوں کو قلم بند کرنا شروع کیا
اور اس طرح ایک خاص اسلوب و نگارش میں مہارت حاصل کر لی، ایک خاص طریقے سے لکھنے کا فن انہیں حاصل ہو گیا کہ کس طریقے سے درد بھری کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے حسن نظامی صاحب کے قلم کے اندر بڑا درد ہے۔ ہم ہر مصنف اور ہر شاعر کے حالات زندگی ابتدا میں بیان ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آگے جا کر جو ان کے اسلوب تحریر پر گفتگو کریں گے تو یہ معلوم ہو سکے یہ اسلوب تحریر دراصل آیا کہاں سے، پیدائشی تو نہیں حاصل ہو گیا تھا کسی کو بھی، تو حالات کون سے تھے، واقعات کیا تھے، وہ کیا منظر نامہ تھا جس کے تحت یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکیں۔ بہرحال ایک خاص اسلوب نگارش میں مہارت حاصل کر لی۔ 1908 اور 1913 کے درمیان خواجہ صاحب کے عروج کا زمانہ شروع ہوا، اور شاہ سلیمان پھلواری، علامہ شبلی نعمانی، علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، مولانا عبدالحلیم شرر، میر غلام بھیک وغیرہ بڑے بڑے نام ان کی طرز تحریر کی وجہ سے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جو کہ اپنے زمانے کے اور علی گڑھ کے نواب تھے، یہ دونوں کے دونوں حسن نظامی کو اپنے یہاں بلاتے تھے، ان کی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ مگر ایک بات، اتنی امیری اور اتنا سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی خواجہ حسن نظامی کہا کرتے تھے کہ میں اپنی اصلیت کو نہیں بھول سکتا، میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، میں کہاں تھا یہ نہیں بھول سکتا، اگرچہ میں اب کہیں کسی اور مقام پر ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ اسی لیے آخر دم تک اپنے افلاس اور اپنے بھوک کے قصے بیان کرتے رہتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ میرا نفس اپنی اصلیت بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خواجہ صاحب کو سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، اور اخبار نکالنے کا بھی بڑا شوق تھا کہ اخبار میری جانب سے کوئی شائع ہو جایا کرے۔ اسی وجہ سے کیونکہ سفر کا شوق تھا، خواجہ صاحب نے زندگی کا ایک طویل حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، اسلامی ممالک کے سفر کیے، تجربات حاصل کیے، مشاہدات کیے، اور ان تمام سفروں کے اندر آپ نے اپنا قلم اپنے ساتھ رکھا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے سفر ناموں کو قلم بند کیا۔ اسی طرح قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے سفر کے واقعات کو بھی خواجہ صاحب نے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، ماہنامہ رسالہ تھا، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب بستی میں رہا کرتے تھے، اسی لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک نسبت ہو چکی تھی، ایک قرب تھا، اور اسی نسبت سے اپنے نام کے آگے نظامی بھی لگایا کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے انہوں نے رسالہ نکالا جس کا نام رکھا اپنے نظام المشائخ۔ یہ نظام المشائخ رسالہ جاری کیا، اور اس رسالے کے اندر ملک کے اچھے اچھے نثر نگاروں کے مضامین انہوں نے شائع کرنے شروع کیے، جس سے اردو زبان اور ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ کیوں رسالہ شائع کیا اور کیوں بڑے بڑے مصنفین سے لکھواتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کا نسب العین یہ تھا، ان کا ویژن یہ تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی اور اخلاقی اصلاح کی جائے، اور خواجہ صاحب ایک بلند پایہ نثر نگار کی حیثیت سے اپنے اسلوب بیان اور طرز تحریر کے ذریعے آخری عمر تک فلاحی کاموں میں مصروف رہے۔ آپ نے 31 جولائی 1955 کو وفات پائی، اور اپنے تحریر کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ 50 سے زائد کتب اور رسائل آپ نے لکھے ہیں، اور مضامین تو بے شمار لکھے، کیونکہ اخبار میں چھاپا کرتے تھے، اور جو لوگ اخبار میں مضامین چھاپتے ہیں ان کے مضامین کی تعداد متعین نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایک اخبار میں لکھا، کبھی دوسرے میں لکھا، اور اخبار کیونکہ روزانہ جاری ہوتا ہے، یا بعض اخبار ایسے بھی ہیں جو 3 دن کے بعد جاری ہوتے ہیں، تو ایسے اخباروں میں جب مضامین لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں تو ان کی یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ کتنے مضامین لکھ چکے ہیں، اسی لیے ڈھیروں مضامین، لاتعداد مضامین لکھے، 50 سے زیادہ کتب اور رسائل کے مصنف ہیں، اور ان کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ معمولی مضامین اور خیالات کو بھی بڑے دلکش اور مؤثر انداز سے ادا کرنے کا انہیں سلیقہ آتا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں واضح رہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے تھے جنہوں نے غدر دیکھا تھا، جنگ آزادی دیکھی تھی، اور بہادر شاہ ظفر اور مغل شہنشاہوں کے خاندان والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے آپ نے تقریباً 10 کتابیں غدر کے بارے میں شائع کی ہیں، جنگ آزادی کے بارے میں، اور ان میں سے بیشتر کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور بہت ساری کتابیں ایسی بھی ہیں جو انہوں نے ان مغلیہ خاندان والوں کے بچوں کی دردناک کہانیاں اور ان کی
اور ان کے جو ہے سب شب و روز جس طرح گزارتے ہیں اس پر انہوں نے لکھے ہیں۔ گویا کہ ان کا اصل جو تعارف ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے تاریخ ہندوستان کو بیان کیا ہے بڑے دردناک انداز سے۔ ویسے تو بہت سے خاندان متاثر ہوئے تھے، لیکن جو غم اور جو درد اور جو کرب اور جو مصیبتیں شاہی خاندان پہ اتر رہی تھیں وہ دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ محلوں میں رہنے والے کنیزوں اور غلام جن کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہوں، آج ان کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی موضوع کو اٹھایا اور اس پر پھر بے شمار لکھنا شروع کیا۔ اور چونکہ ان کی تحریر مستند بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ جو دیکھتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اس زمانے کی باتیں لکھے گا تو اتنا مستند نہیں کہلائے گا، کیونکہ نہ تو خاندان مغلیہ کے ساتھ وہ رہتا ہے اور نہ ہی اس نے وہ زمانہ پایا ہے۔ لیکن یہ خوش قسمتی تھی حسن نظامی صاحب کی کہ وہ زمانہ بھی پایا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی رہنے کا موقع ملا۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ کہانیاں لکھی، یہ واقعات لکھے۔ ان کی جو تصانیف ہیں اور جو وہ ہیں، میں چند کے نام ذکر کر دوں یہاں پہ، تفصیل سے ذکر کر دیتا ہوں۔ بہت ساری ہیں، 50 سے زیادہ میں نے نام بتا دیے تھے کہ 50 سے زیادہ ہیں، نام ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تعلیم القرآن، قرآن کے بارے میں ہے۔ نمبر 2 ہے اسلامی توحید۔ نمبر 3 ہے اسلامی رسول۔ نمبر 4 ہے اسلامی عقائد۔ نمبر 5 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ نمبر 6 ہے، نمبر اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کی معافی ہے، میں بس نمبر لے رہا ہوں، تاکید نماز۔ پھر اس کے بعد کتاب ہے داعی اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے میلاد نامہ۔ پھر کتاب ہے محرم نامہ۔ اس کے بعد کتاب لکھی یزید نامہ، یزید کے کارنامے ذکر کیے اس میں۔ اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی تماچا بر رخسار یزید۔ تماچا کہتے ہیں چماٹ کو، رخسار کہتے ہیں گال کو، اور بر کا مطلب ہوتا ہے پر، فارسی میں نام ہے، فارسی میں ہی رسالہ ہے ان کا، یہ ہے تماچا بر رخسار یزید۔ پھر ایک کتاب ہے شامی جہاد، جس میں شام میں ہونے والے جہادوں کی تفصیلات ذکر کی۔ ایک کتاب لکھی ہے ذکر غوث پاک، سیدنا غوث الثقلین کریم الطرفین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے۔ ہندو مذہب کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے ہندو مذہب کی معلومات، جس میں ابتدائی معلومات ہیں ہندوؤں کے بارے میں۔ ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں تھے تو یہ باتیں بھی ان کو معلوم ہو چکی تھیں۔ ہندوؤں کے ایک دیوتا کرشن جیون کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی، کرشن جیون ہی نام ہے اس کا۔ ایک کتاب لکھی گاندھی نامہ۔ ایک کتاب لکھی ہے سلاطین بہمنی، یہ بہمنی ایک دور تھا، اس کے سلاطین سلطانوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے جو کہ پڑھنی چاہیے شادی شدہ لوگوں کو، مردوں کو خاص طور پہ۔ اس کتاب کا نام ہے بیوی کی تعلیم، یعنی بیوی کو کس طرح پڑھایا جائے۔ ایک کتاب لکھی ہے بیوی کی تربیت۔ یہ دونوں کتابیں خواتین کی پہنچ سے دور رکھیں اور مرد حضرات خود پڑھیں ان کو۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جگ بیتی کہانیاں، یہ اصل میں آپ کے سفر نامے ہیں جو کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کے پورے جگ میں گھوم کے جو ان پر بیتی ہیں اس کی کہانیاں لکھ دی ہیں، جگ بیتی کہانیاں۔ آپ بیتی بھی لکھی انہوں نے، اپنی آٹو بایوگرافی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی خود اپنی سوانح عمری لکھی ہے۔ ظرافت بھی تھی ان کے اندر، اور اچھا اور تفریحی مواد بھی لکھنا جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی چٹکیاں کے نام سے، اور اس کے اندر لطیفے اور لطیف باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب لکھی گدگدیاں کے نام سے، گدگدیاں، یہ بھی بندہ پڑھتا ہے تو مسکراتا رہتا ہے۔ ایک کتاب ہے سپارہ دل، سپارہ دل کا مطلب دل کے ٹکڑے، محبت پہ کتاب ہے یہ۔ اور ایک کتاب ہے اسی طرح تفریحی موضوع پر ہے، اس کا نام ہے تمباکو نامہ، تمباکو جو ہوتی ہے ٹوبیکو جس کو کہتے ہیں، تمباکو نامہ۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے شیطان کا طوطا، اصلاحی کتاب ہے۔ مختصر خسرو نامہ ایک کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے پرندوں کی تجارت۔ اس کے علاوہ کتاب لکھی انہوں نے فلسفہ شہادت۔ پھر ایک کتاب لکھی جو کہ ان کو بڑی محبوب کتاب تھی اور انہوں نے گویا کہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے حالات ہی لکھ دیے تھے، وہ کتاب ہے مفلسی کا مجرب علاج۔ مجرب کہتے ہیں تجربہ شدہ، مفلسی کا مجرب علاج۔ اور پھر کتاب لکھی ہے حلوائی کی تعلیم۔ پٹواری کی دکان بھی ایک کتاب ہے، غدر دہلی کے افسانے۔
غدر دہلی کے افسانے بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، جس میں انہوں نے دہلی کے اندر جو حالات ہوئے اس کا ذکر کیا ہے۔ بچوں پر ستم ایک کتاب لکھی، جس میں بچوں پر مار دھاڑ کرنے کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ 14ویں صدی کے 3 شہید ایک کتاب ہے۔ حلال خور ایک کتاب ہے۔ پڑوس کے 17 پاجی، اب یہ پتہ نہیں کیا کتاب ہے، یہ نہیں ملی۔ پڑوس کے 17 پاجی، بہرحال اس کا نام ملتا ہے، یہ کتاب لکھی ہے۔ اور پھر جو جگہ جگہ یہ گھومتے پھرتے رہے، ممالک کا سفر کرتے رہے، اس کے بارے میں ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے سفر نامہ ممالک اسلامیہ، اسلامی ملکوں کا سفر نامہ گویا کہ، وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح 2 کتابوں کے نام اور ذکر کر دوں، ویسے ہی بہت ساروں کے بتا دیے ہیں۔ کتاب ہے غیبی نوشت، نوشت کہتے ہیں تحریر کو، غیبی نوشت یعنی غیبی تحریر ہے۔ یہ دراصل اس میں تصوف کی باتیں ہیں اور کچھ تعویذات بھی ذکر کر دی ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ کتاب ہے منادی، منادی کا مطلب ہوتا ہے ندا دینے والا، پکارنے والا، تو یہ کتابیں ان کی زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مضامین وہ تو لاتعداد ہیں، اس کا ذکر ہم کیا کریں، بھارت یہ کتابیں ہم نے ذکر کر دی ان کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ایک اہم ترین لیکچر خواجہ حسن نظامی صاحب کی سیرت، ان کی سوانح حیات اور ان کی کتابوں کے اوپر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کی جو تحریر کا اسلوب ہے، اسلوب نگارش اور فن جو ہے آپ کا، اس پہ تصویر کے ساتھ تبصرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔